صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيد. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج دو عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً فلسطین کے حوالے سے اور پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا لیکن خاموش جہاد اور بہت ضروری جو سوشیو اکنامیکل بائیکاٹ ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے یہ ممالک جو ہیں ہمارے ہی پیسے سے ہمارے ہی مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، وہ عمل ہم نے کیسے روکنا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. اکثر ناظرین و سامعین بھی پوچھتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹس یا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم چھوڑ دیں. تو معاشی حوالے سے اور آج کل سب سے بڑا ہتھیار معیشت ہی ہے. جو معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ پھر عسکری طاقت بھی اپنی بڑھاتے ہیں، وہ میزائلز، اسلحہ اور دیگر چیزیں بڑھاتے ہیں اور یوں پھر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. تکبر ان میں فرعونیت آ جاتی ہے. تو یہ تکبر اور فرعونیت اس سے نکالنے کے لیے سب سے زیادہ یہی ضروری ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کی معاشی طاقت کو توڑا جائے. تو اس پر بھی گفتگو ہوگی. سب سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، دشمن کو صلح پر آمادہ کرنے کے لیے وظائف. دشمن جو بھی ہے، یہود و ہنود ہیں، دیگر ہیں، تو ایسی حالت ہے کہ اب مسلمان بھی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں. یہ جو جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ بے بس ہیں، مجبور ہیں. تو اب ان کے لیے کہ وہ کیا عمل کریں، اللہ کو کس طرح یاد کریں. دیگر بھی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے اور دیگر سفارتی معاملات، وہ سب بھی اپنی جگہ پر ان کو بھی لازمی اپنایا جائے. چند ایک وظائف ہیں اور یہ عام زندگی میں بھی اگر دو مسلمان بھائیوں کے آپس میں کوئی مقدمہ، کوئی ناچاکی ہو جائے، اس حوالے سے بھی ہے. اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں راضی نامہ کرنا چاہتا ہو اور دوسرا فریق نہ مانتا ہو تو ظہر کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ یا غفارو یا غفارو پڑھا کرے، فوراً مقصود حاصل ہوگا اور فریق ثانی خود بخود صلح کے لیے بلائے گا. یہ دو اشخاص سے لے کر 2 اقوام تک بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ 3 حروف مقطعات ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد، حا، میم، عین، سین، قاف. یہ حروف مقطعات، ان کو 313 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں اور فریق مخالف کی پنچایت میں جائیں. اگر اقوام کا معاملہ ہے تو جہاں پر ان اقوام کے درمیان گفتگو ہونی وہاں پر جائیں. انشاءاللہ دشمن جو ہے وہ صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے سورہ فتح 26ویں پارے میں ہے. اس کی پہلی آیت مبارکہ کو ہمیشہ کثرت سے تلاوت کرنا یہ دشمن کے صلح پر آمادہ کرنے کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے. اس کی تلاوت کرنے سے دشمن خود بخود صلح کے لیے بلائے گا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ کو فتح مبین عطا فرمائے گا. اسی طرح چوتھا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ 41 دن تک نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان پڑھیں تو جو آپس میں لڑائی کا خطرہ ہے وہ بھی ٹل جائے گا اور دشمن جو ہے صلح پر آمادہ ہو جائے گا. پانچواں اور آخری وظیفہ یہ ہے سورۃ القمر، یہ 27ویں پارے میں ہے. اس کی آیت مبارکہ 45 کو 613 مرتبہ ایک ہی مجلس میں پڑھیں، یعنی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں اور پھر اس کے بعد روزانہ جس قدر چاہیں پڑھ لیں، جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھیں. دشمن صلح اور اتفاق کے لیے آمادہ ہوگا. آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. سیہزم الجمع ویولون الدبر، خصوصاً غیر مسلموں کے لیے یہ لازمی پڑھیں. ترجمہ یہ ہے عن قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. تو انشاءاللہ ان اوراد و وظائف کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے لیے
تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، اپنے کشمیری، فلسطینی، دیگر مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے پڑھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو عنقریب یہ جتھا جو ہے، جہاں جہاں یہ جتھے موجود ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرنے والے شکست بھی کھائیں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں دشمن پر فتح پانے کے لیے، دشمن کو صلح پر آمادہ کرنے کے لیے، اور خصوصاً اس وقت لازمی پڑھیں۔ جہاد تو لازمی ہے، فرض عین ہے، کچھ لوگوں پر جو قریب ہیں، جو دور ہیں ان پر فرض کفایہ ہے، اور اگر قریب والے بے بس اور مجبور ہوں تو پھر دور والوں کے لیے بھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ جہاد فرض ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد کریں ہر معاملے میں، مشکل میں، آسانی میں، تنگی میں، چاہے آسانیاں ہوں، تنگیاں ہوں، جیسے بھی معاملات ہوں، ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان۔ اللہ کو ہر حال میں اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ ہی کو یاد رکھنا ہے، ہمیں وہ جس بھی حال میں رکھے۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں۔ میں یہی گزارش کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ لازمی اپنی حفاظت کے لیے بھی پڑھیے، امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے پڑھیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت اور آزادی عطا فرما دے۔ جی ناظرین و سامعین، ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے آج تذکار پاک ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجدد دین و ملت اور جو اس سابقہ صدی کے مجدد ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ، آپ کے تذکار خیر ہوں گے۔ سب سے پہلے مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا عقد مبارکہ جو فرمایا 25 سال کی عمر مبارکہ میں، اور سب سے پہلی جو زوجہ مطہرہ ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی، یعنی ہماری تمام مومنین کی سب سے پہلی ماں جو ہیں وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا عقد ہوا تو ان کی عمر مبارکہ جو ہے وہ 40 برس۔ تو اس میں بھی کئی ہمارے لیے سبق موجود ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ جب ایک نوجوان لڑکا، ایک نوجوان شخص شادی کرے تو ضروری نہیں کہ وہ جس خاتون سے شادی کرے وہ اس کی عمر کی ہو یا اس سے کم عمر ہو یا کنواری ہی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا عقد مبارکہ کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ معاملہ ضروری نہیں، وہ بڑی عمر کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ بیوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بیوہ خواتین ہی سے عقد فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ جو متواتر سنت ہے، جو زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا ہے، وہ بیوہ عورتوں سے، بیوہ خواتین سے آپ نے عقد فرمایا ہے۔ تو پھر زیادہ زور تو اس پر دیا جانا چاہیے کہ آج کے نوجوانوں کو بیوہ خواتین کے ساتھ، چاہے وہ عمر میں بڑی ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ لازمی عقد کرنا چاہیے۔ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن آج کے ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بیوہ کی شادی کو ویسے ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا نہیں تم اپنے بچوں کو بس پالو، تم نے شادی نہیں کرنی۔ اور پھر اگر کی بھی جائے تو بعض کا زبردستی ہی بیوہ خاتون کی شادی اس کے شوہر کے بھائی کے ساتھ کروا دی جاتی ہے، یا دیگر خاندان میں قریبی رشتہ دار جو ان کے ساتھ کروا دی جاتی ہے۔ اگر وہ بیوہ راضی ہیں دل سے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ منع بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خود راضی نہیں ہیں تو زبردستی یہ شادی کروا دینا، تو یہ معاملہ جو ہے یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارکہ جتنے بھی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا سوائے ایک کے، وہ تمام بیوہ خواتین ہیں۔ اور پھر سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ جو دوسرا عقد فرمایا، وہ بھی یہ بھی بیوہ خاتون ہیں۔ ان کے جو شوہر گرامی تھے سیدنا سکران رضی اللہ عنہ، وہ بھی وصال پا گئے تھے، یہ بیوہ ہو گئیں۔ اور پھر یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بہت زیادہ بڑی تھیں، عمر رسیدہ تھیں، ان سے عقد فرمایا۔ تو یہ بس وہ چیزیں جو اسلام کی ہمارے مزاج کے موافق آئیں
ان کو تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات بھی کرتے ہیں، ان پر کوشش بھی کرتے ہیں کہ عمل کریں، لیکن جو ہمارے مزاج کے موافق نہ ہوں ان کے بارے میں ہم بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے، عمل کرنا تو دور کی بات۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو بیوہ کی شادی نہ ہونے دینے کا رواج ہے یا ایک رسم اور ایک طریقہ چلا ہوا، یہ ہندوؤں سے ہم نے مستعار لیا۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے کہ وہ جو بیوہ ہو جاتی تھی یا تو اس کو ساتھ ہی جلنا پڑتا تھا، جل کر مار دیا جاتا تھا، ستی کر دیا جاتا تھا، یا پھر اگر اس کے بیٹے یا دیگر کوئی خاندان والے یا خود وہ اتنی طاقت رکھتی تھی کہ وہ زندہ بچ جاتی تھی تو پھر اس کو پوری زندگی سوگ کی حالت میں گزارنا پڑتی تھی۔ تو یہ ہندوؤں کی رسم اور ہندوؤں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں مرد کے لیے بھی خاتون کے لیے بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں وہ مرد وہ خاتون زیادہ پسندیدہ ہیں جو نکاح ہی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، یعنی نکاح کی حالت میں ہو مرد بھی خاتون بھی اور اس کو موت آ جائے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے، اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ ہاں ایک صرف حالت یہ اسلام کی تعلیمات میں ہمیں نظر آتی ہے کہ حقیقت میں بچے بالکل چھوٹے ہیں اور کوئی خاص اچھا رشتہ نہیں مل رہا بیوہ کو، اور وہ اپنے بچوں کے لیے خود اپنی رضامندی کے ساتھ وہ چاہتی ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ان کی پرورش کر لوں، تو اس حالت میں جتنی دیر وہ چاہے کہ میں پرورش ان کی اچھے طریقے سے کر لوں اتنی دیر وہ نکاح نہ کرے تو پھر بھی اس کو اجازت ہے۔ لیکن عام طور پر یہ معاملہ نہیں ہے، عام طور پر یہی ہے کہ بیوہ کا عقد ہو جائے اور اسی کی رضامندی سے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح دوسری جانب مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر مرد ہے اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کو بھی چاہیے وہ دوبارہ نکاح کر لے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا جب ہم ذکر پاک کرتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب ان کا وصال ہوا تو اب مکہ المکرمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے 6 اولادیں تھیں، سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ اور چونکہ دونوں شہزادے وصال پا چکے تھے بچپن میں، لیکن چاروں شہزادیاں موجود تھیں اور کم سن تھیں، گھر کے معاملات جو ہیں ان کو سنبھالنا تھا، ان شہزادیوں کے معاملات تھے، تو اس حوالے سے سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے میں بات کرتی ہوں، اور کنواری عورت سے چاہیں تو کنواری عورت سے آپ کا عقد ہو سکتا ہے، رشتے کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے آپ کی جانب سے، اور اگر بیوہ سے چاہیں عمر رسیدہ سے چاہیں تو عمر رسیدہ سے ہو سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے بارے میں پوچھا کہ کنواری کون ہیں اور عمر رسیدہ کون ہیں، تو انہوں نے عرض کیا عمر رسیدہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہیں، کیونکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ حبشہ میں وصال پا گئے تھے ہجرت حبشہ کے دوران، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پسند فرمایا۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کنواری ہیں ان کے بارے میں بھی عرض کیا گیا تو وہ بھی پسند فرمایا، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خواب میں بھی دکھا دیا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے وہ بھی آپ کے لیے تھا، حکم بھی تھا اور یہ عقد ہونا تھا۔ بہرحال پہلے پھر سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد ہوا، اور انہوں نے بھی اس پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ کائنات کی ایک بہت بڑی نسبت حاصل ہو گئی، اور یہ وہ نسبت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زوجہ ہونے کا شرف تقریباً 11 جو عظیم ہستیاں ان کو حاصل ہوا، ان میں دوسرے نمبر پر سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ ان کے بعد پھر سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد ہوا۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت بھی کی، اور والسابقون الاولون من المہاجرین میں سے بھی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی زوجہ بننے کا، مومنوں کی ماں ہونے کا شرف بھی ان کو حاصل ہوا، اور بہت زیادہ سمجھدار تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی، گھر کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھرانے میں جب آئیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ سماعت کی، 5 احادیث مبارکہ خصوصیت کے ساتھ آپ نے روایت کی ہیں، اور پھر زہد و تقوی، عبادت، تمام معاملات میں تمام مسلمان خواتین کے لیے آپ بھی مشعل راہ ہیں۔ آج کے ہماری مسلمان خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، جب وہ چاہتی ہیں کہ ہم گھر میں کیسے زندگی گزاریں، آئلی ازدواجی زندگی کیسے ہو، تو تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی جو سیرت مبارکہ ہے ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، آپ گھر کے کام بھی کیا کرتی ہیں، تمام خدمات بھی سر انجام دیا کرتی ہیں، عبادات بھی کیا کرتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتی ہیں، اور پھر تمام ازواج مطہرات دیگر ان کے ساتھ بھی محبت بھرا رویہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ان سے بڑی محبت رکھتی، ان کی بھی بڑی ان سے محبت تھی، حتیٰ کہ اپنی باری کا جو دن تھا وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ دن بھی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی فرمایا کرتی تھیں کہ میں ان کو فالو کرنا اپنے لیے، ان کو پسندیدہ اپنی شخصیت جانتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ ان کے طریقے کے مطابق میں بھی عمل کروں۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ تمام، اگر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرما رہی ہیں تو پھر تمام خواتین اسلام کے لیے ان کی شخصیت جو ہے وہ حقیقت میں مشعل راہ ہے۔ غالباً سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں ان کا وصال ہوا، اور سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہی ان کا نماز جنازہ پڑھایا، جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی، جنت البقیع میں ہی ہماری یہ ماں آرام فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار پر تمام امت مسلمہ کی خواتین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تصدق سے تمام امت مسلمہ کی خواتین کو عزتیں عطا فرمائے، گھریلو زندگیاں جو ہیں آسانیاں اس میں عطا فرمائے، آمین۔ دوسری شخصیت جن کا ذکر خیر کرنا ضروری ہے، الشاہ امام محمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ۔ مختصر سا تذکرہ ہوگا، آپ کے تذکار اگر کرنے ہوں، اور آپ پر آج بھی مختلف یونیورسٹیز میں پوری دنیا میں تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، تاکہ کئی لوگوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ پر مقالے بھی لکھے ہیں، تھیسس بھی لکھی ہیں، ایم فل اور پھر پی ایچ ڈیز جو کی ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی ہیں، وہ آپ ہی کی حیات مبارکہ جو ہے اس پر تحقیق کر کے کی ہیں۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مزید آپ کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں ان پر تحقیق کریں، ان کے بارے میں جان سکیں۔ مختصراً اگر بات کروں تو 10 شوال المکرم آپ کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا جان والد گرامی نقی علی خان، رضا علی خان دادا جان، اسی طرح جو آپ کا اگر گھریلو پس منظر دیکھا جائے تو نسبی لحاظ سے آپ پٹھان ہیں، اور افغانستان سے ہی آپ کے آباء و اجداد کا تعلق ہے، لیکن آپ کے آباء و اجداد نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی، وہاں پر جو مسلمان حکمران گزرے ہیں ان کے قریبی لوگوں میں شامل رہے، وہاں پر آپ کے آباء و اجداد کی جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں جو آپ کو بھی وراثت میں ملی، حتیٰ کہ انہی زمینوں کو آپ نے علم دین کی خاطر بھی استعمال کیا، ان ذرائع کو استعمال کیا۔ آپ کا اپنا یوں سمجھ لیجیے پرنٹنگ پریس تھا، جس سے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور دیگر جو آپ کی تصانیف ہیں وہ بھی شائع ہوا کرتی تھیں، اسلامی لٹریچر شائع ہوا کرتا تھا۔ بہرحال آپ نے اپنے والد گرامی سے ابتدائی علوم حاصل کیے، دیگر علوم جو مارحرہ شریف سے بھی حاصل کیے، وہیں بیعت بھی ہوئے سادات گھرانے میں، اور بڑے بڑے اس وقت کے جید علماء سے آپ نے علم دین حاصل کیا، حتیٰ کہ 13 سال کی عمر میں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں 13 سال کی عمر کے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ 7th میں 8th میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں مکمل اس حوالے سے شعور بھی حاصل نہیں ہوتا، دینی حوالے سے تو خاص طور پر انہیں کسی قسم کی شعور بھی نہیں ہوتا دینی تعلیم پر، سوائے اتنا کہ قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ پڑھ لیا ہوتا ہے یا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی عمر میں آپ نے تمام جو دینی دنیاوی علوم تھے ان پر عبور حاصل کر لیا۔ وہ کون کون سے علوم تھے؟
ان کے نام سنتے جائیے، بعض تو ایسے علوم ہیں ان کے نام ہی اکثر لوگوں نے پہلی دفعہ سنے ہوں گے۔ علم قرآن، پھر تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، بلاغت، فلسفہ، علم معانی، علم بیان، اسی طرح علم جفر، علم ہندسہ، علم الجبر والمقابلہ یعنی علم الجبرہ جسے کہتے ہیں، اسی طرح علم حیات، علم تکثیر، اور آسٹرولوجی کا جو علم ہے اس پر آپ مکمل عبور رکھتے تھے، علم الاعداد پر مکمل عبور رکھتے تھے، سائنس، آپ سائنٹسٹ بھی تھے، نہ صرف عالم دین بلکہ عظیم سائنٹسٹ تھے، فزسٹ تھے، میتھ پر، ریاضی پر، علم ریاضی پر بہت زیادہ عبور رکھتے تھے۔ تو یوں عالم دین تھے، قرآن کا علم سے بہرہ تھے، حدیث کے علم سے بہرہ تھے، فقہ کے علم سے بہرہ تھے، فقہ کے علم سے تو یوں بہرہ تھے کہ آپ کے جو ظاہری مخالفین تھے انہوں نے بھی لکھا کہ فقہ حنفی کے جو پرانے لوگ ہیں آپ ان میں شامل ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت کا علم آپ نے آگے سے آگے پہنچایا، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کیا کنز الایمان جو ایمان کا خزانہ ہے، اور ایسا ترجمہ کیا کہ جس میں نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی تنقیص ہے، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں تنقیص ہے، محبت بھرا ترجمہ ہے جو ایمان کا خزانہ ہے۔ یعنی بعض کا ترجمہ کرتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے یا بعض کا پتہ نہیں چلتا، انجانے میں کچھ لوگوں نے ترجمے کیے تو ایسے ترجمے کر بیٹھے جو اللہ کی شان کے شایان شان نہیں تھے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان نہیں تھے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے شایان شان نہیں تھے۔ پھر یہ تفصیل طلب بات ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا کہ رحمان عرش پر بیٹھا، عرش پر چڑھا۔ اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ جسم سے پاک ہے، تو آپ نے ترجمہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ اکثر لوگوں نے کہ اللہ ٹھٹھے مارتا ہے، اللہ دل لگی کرتا ہے، اللہ مذاق اڑاتا ہے، معاذ اللہ یہ اللہ کی شایان شان نہیں۔ آپ نے ترجمہ کیا اللہ ان سے یعنی کفار سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ چند ایک مثالیں، دیگر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت غلط ترجمے کیے گئے، حتیٰ کہ اگر جان بوجھ کر کیے گئے یا جان بوجھ کر آج اس کو کوئی پڑھے اور اس کو پڑھے تو پھر وہ ایمان کے بھی منافی بن جاتا ہے۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ کا ترجمہ اکثر لوگوں نے کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھٹکا ہوا پایا معاذ اللہ اور آپ کو راستہ دکھایا۔ آپ نے ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو اپنی محبت میں مزید آگے بڑھا دیا، اس طرح کا ترجمہ۔ تو یوں یہ ایسی حقیقتیں ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہدایت بخشش لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں، اور پھر فقہ کے حوالے سے العطایہ النبویہ جو فتاویٰ رضویہ کے نام سے مشہور ہے، یہ لکھی جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے اور ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے، جس میں ہزاروں مسائل کا احاطہ کیا۔ اسی طرح اس کے علاوہ 1000 کتب آپ نے تالیف کی، تصنیف کی، جن میں سے اکثر چھپ بھی چکی ہیں، اور وہ کتب آج کے ہمارے علماء کو بغیر تعصب کے پڑھنی چاہیے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس میں علم کے دریا جو ہیں وہ موجزن ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے پہلو جو ہیں وہ رواں ہیں۔ اسی طرح جو قادیانی اور مرزئی ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلا جو جامع فتویٰ تھا وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ ہی نے جاری کیا۔ اس فتوے میں آپ نے بتا دیا کہ یہ قادیانی، یہ مرزئی، یہ مرتد ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ان سے تعلق رکھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ جو مرزئی نواز ہے، قادیانی نواز ہے، وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ وہ ان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ان سے تعلق، ان سے ناطہ رکھنا بھی یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ تو یوں آپ نے سب سے پہلے یہ فتویٰ جاری کیا۔ پھر اصحاب الحرمین کا تذکرہ کیا جائے کہ جو لوگوں نے کفریہ عبارات اپنی کتابوں میں لکھی اور المیہ یہ کہ آج بھی موجود ہیں، وہ آپ نے عبارات مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ میں جو امام تھے درجنوں ان کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے اپنا فتویٰ اس پر دیا کہ بالکل یہ کفریہ عبارات ہیں، اور جنہوں نے یہ لکھی ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، تو انہوں نے بھی کفر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ
مختصر سی چند ایک باتیں ہیں۔ میتھمیٹکس کا علم ایسے تھا کہ ریاضی کے جو پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں، ان کا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، پروفیسر ضیاء الدین، تو وہ جرمنی جانا چاہ رہے تھے جہاں سے انہوں نے میتھ پڑھ کے آئے تھے۔ تو وہیں پر اسلامیات کے بھی ایک پروفیسر موجود تھے جو سید تھے، انہوں نے انہیں کہا، اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے، شاگرد بھی غالباً تھے، کہ آپ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہ آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ پہلے تو انہوں نے جزبز کی کہ وہ تو مولوی صاحب ہیں، وہ کیسے میتھ کا مسئلہ حل کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ جائیے تو صحیح، اگر نہ حل ہو پھر آپ جرمنی چلے جائیے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پروفیسر ضیاء الدین وہ حاضر ہوئے، تو اپنا مسئلہ پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان کا مسئلہ سالو کر دیا، میتھ کا مسئلہ حل کر دیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ مزید آپ اس کو فلاں یا الماری میں فلاں بک پڑھی ہے، وہاں سے دیکھ لیجئے۔ تو وہاں پر بھی وہی موجود تھا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت میتھ کے میدان میں یوں تھے، سائنس کے میدان میں، فزکس کے میدان میں آپ نے کتابیں بھی آپ کی موجود ہیں جو عربی میں ہیں، وہ پڑھنے کے لائق ہیں، جو سائنس کے حوالے سے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ زمین ساکن ہے، سورج جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین میں بھی فرمایا۔ اس پر آپ نے مستقل دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت اور سائنسی دلائل کے ساتھ آپ نے کتاب لکھی، جو کہ آج بھی سائنس کی دنیا میں ایک بہت عظیم تحقیق ہے۔ اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کسی بھی شخصیت کو ایک پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے شخصیت کے کئی پہلو ہیں، سائنسی حوالے سے بھی آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، علمی حوالے سے بہت بڑے آپ فقیہ بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، اور پھر جو نئے سے نئے فتنے اٹھے ان کا آپ نے قلع قمع بھی کیا، چاہے وہ فتنہ قادیانیت تھا، چاہے وہ دیگر فتنے تھے، حتیٰ کہ دو قومی نظریے کی بنیاد میں بھی آپ نے اپنا حصہ ڈالا۔ اور آپ نے فرما دیا تھا اس وقت جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد ہونا چاہیے تھا، قائد اعظم علیہ رحمہ بھی اس کے حامی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے نظریات کے حامی نہیں ہو سکتے، مسلمان علیحدہ قوم ہیں، ہندو علیحدہ قوم ہیں۔ تو بعد میں پھر تمام مسلمان رہنماؤں نے بھی اس بات کو مانا کہ ہاں، ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کی زندگی کے نظریات، طریقے سب کچھ مختلف ہیں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نہ صرف عالم دین تھے، مجدد دین و ملت تھے، بلکہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے۔ آپ کے ان تمام پہلوؤں پر آج بھی تحقیق کی ضرورت ہے، تحقیق ہونی چاہیے نوجوانوں کے لیے، چاہے وہ مدارس کے نوجوان ہیں، یونیورسٹیز کے لیے یہ میدان کھلا ہے، آئیں اور اس پر تحقیق کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں دینی دنیاوی جو علوم ہیں، جو علوم نافعہ ہیں، جن سے اسلام، مسلمانوں اور پاکستانیوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، ہمیں کن پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس حوالے سے مختصراً میں عرض کروں کہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، دیگر جو ہمارے ضرورت کی اشیاء ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، خصوصاً جو اسرائیل کے برانڈز ہیں یا فرانس کے ہیں یا دیگر جو بھی ممالک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، یا جو ممالک جو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم میں شامل ہیں۔ اس حوالے سے میک ڈونلڈ ہے، KFC ہے، کرافٹ ہے، میگی ہے، یہ کچھ چیزوں اور برانڈز کے میں نام بتا رہا ہوں، یہ آپ لازمی، پیزا ہٹ بھی اسی میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں ان کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ اسی طرح ٹیکنالوجی اور ٹرائز کے ذکر کیا جائے، بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی، IBM اس میں ہے، میٹرولا ہے، انٹل ہے، سیمنز ہے، AOL ہے، اسی طرح انٹرسٹار، یہ اس میں اہم زیادہ ہیں۔ ڈرنکس وغیرہ کا بات کی جائے تو جتنی بھی یہ ڈرنکس عام طور پر مشہور ہیں اور ہم پیتے ہیں، یہ سبھی اس میں شامل ہیں، کوک اور پیپسی کی ساری مصنوعات اس میں شامل ہیں، نیس کیفے بھی شامل ہے، لپٹن بھی شامل ہے، ٹینگ بھی شامل ہے، نیسلے کی تمام پروڈکٹس جو ہیں وہ اسی میں شامل ہیں۔ اسی طرح کاسمیٹکس ہے یا ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تو اس میں مختلف کمپنیز اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ لوریل بھی جسے بولتے ہیں، پیرس کی ہے، اس کو دیکھنا ہے، ریولون ہے، ٹائڈ ہے، جلٹ ہے، اسی طرح اہاوا ہے، آلویز ہیں،
ایریل بھی اسی میں آتا ہے، اور وینش وغیرہ یہ اس میں شامل ہیں۔ اپیرل اور فٹ ویئر یعنی لباس اور جوتے، یہ کون کون سے ہیں برانڈ جو یہودیوں کے ہیں یا اسرائیل اور ان کے جو پشت پناہ ممالک ہیں، ان میں نائک بھی شامل ہے، ان میں DKNY بھی شامل ہے، اور ان میں بوس شامل ہے، ڈیلٹا شامل ہے، ایڈیڈس جو ہے ایڈائڈس بھی بولتے ہیں یہ شامل ہے، پیوما شامل ہے، کیسٹرو شامل ہے۔ تو یہ ان کا خاص طور پہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنی ہے ہم نے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پروڈکٹس جب آپ استعمال کریں گے، میڈ ان پاکستان، میڈ بائی پاکستان نہیں، یا آگے مینوفیکچرڈ بائی دیگر کمپنیز، نیسلے، یونیلیور، یہ وہ فلاں فلاں، ان کو نہیں استعمال کرنا۔ دیگر پروڈکٹس جو ہیں ان میں لیز بھی انہی کا ہیں، اوریو بسکٹس ہیں، لو کے بسکٹس ہیں، ان کی جگہ پہ آپ انگلش یا پیک فرینز یا دیگر بسکونی وغیرہ یہ بسکٹس آتے ہیں وہ استعمال کریں، ٹینگ انہی کے ہیں۔ دیگر جو پروڈکٹس بتائی ہیں میں نے، موبل ایک کمپنی ہے وہ بھی انہی کی ہے۔ اس کے علاوہ ٹوکس ہے، اور برگر کنگ ہے، KFC ہے، اور سب وے یہ ہے، لائن ایک کمپنی انہی کی ہے، لیز کمپنی ہے، لیز بھی میں نے جیسے بتایا، کٹ کیٹ ہے، کٹ کیٹ، لپٹن ہے، نیسلے اور یہ نیس فروٹا وغیرہ جو مختلف جوسیز ہوتے ہیں یہ بھی انہی کے ہیں، اور پیرسل ایک نام سے ہے، ڈو ہے، اورل بی ہے، کریسٹ ہے، P&G ہے، کمفرٹ ہے، کرافٹ ہے، میگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں D&G، ہیوجو، کلیئر، یہ مختلف ان کے برانڈ ہیں، ان کو ہم نے یوز نہیں کرنا۔ اب ان کی جگہ پہ یوز کیا جائے؟ ان کی جگہ پہ پاکستان کی جتنی بھی میڈ ان پاکستان چیزیں ہیں وہ یوز کی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ ملک وغیرہ میں اگر ذکر کیا جائے تو اس میں حلیب ملک آپ استعمال کر لیں، نور پور ہے، انہار ہے، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پاؤڈرڈ ملک کی بات کی جائے، پاؤڈرڈ ملک کی بات کی جائے تو وہ بھی انہی کمپنیوں کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈٹرجنٹ وغیرہ کی بات کی جائے، صوفی ہیں، دیگر ہیں۔ آئل کی بات کی جائے، کسان ہے، میزان ہے، مختلف اس طرح کے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کولڈ ڈرنکس کی بات کی جائے تو گورمے کے ہیں، نیکسٹ کولا ہے، پاکستان میں اور بھی بن رہے ہیں، امرت کولا ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور لباس ہے یا فٹ ویئر ہیں، یعنی ہم نے جوتے پہننے ہیں، تو یہ بھی آپ کوشش کیجئے جو پاکستان میں بنتے ہیں ان کو استعمال کر لیجئے۔ چیز وغیرہ ایڈمز کی چیز آپ استعمال کر لیں، خادم کی ہیں، نور پور کی ہیں۔ بٹر کی بات کرتے ہیں تو برانڈڈ نہ استعمال کریں، نور پور کی ہی استعمال کر لیں۔ اسی طرح آئس کریم جو ہیں یونائٹڈ کنگ یا رحمت شیریں یہ استعمال کریں۔ یہ والز وغیرہ، اومر وغیرہ، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ کوکنگ آئل کا میں نے پہلے ذکر کر دیا، پاکستان میں جو بننے والے گھی اور آئل ہیں یہ آپ استعمال کر لیں۔ رفحان بھی استعمال نہیں کریں گے، یہ بھی انہی کا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو ہیں میں نے مختصراً جو بتا دی ہیں، ان کو کوشش کیجیے آپ استعمال نہ کیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ نوڈلز وغیرہ جو ہیں فوجی کے استعمال کر لیجیے، پاکستان کے جو ہیں بیک پارلر ہے اس کے استعمال کر لیجیے۔ اسی طرح جیلی، ہنی اور جیم وغیرہ، احمد ہے، شان ہے، نیشنل کی پروڈکٹس جو ہیں یہ استعمال کر لیجیے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، لازمی آپ کوشش کیجیے ان کو اپنے استعمال میں لائیے۔ ان کے علاوہ ہمارے مختلف لسنرز جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ کل شامل کریں گے۔ بہت سے لسنرز، ویورز یہ چاہ رہے تھے کہ تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کر دی جائیں، میں نے مختصراً اور تفصیل ہی ہو گئی تقریباً یہ چیزیں بیان کر دی ہیں۔ کوشش کیجئے ان چیزوں سے ضرور بچیے۔ ٹوٹل پیٹرول پمپ جو ہے، ٹوٹل پیٹرول جو ہے اس سے بچیے۔ PSO کا، پاکستان اسٹیٹ آئل، وہ پاکستان کا ہے، یعنی پاکستان ہی اس کو آگے سے آگے یوز کر رہا ہے اور دے رہا ہے، تو اس کو استعمال کر لیجیے۔ پاکستان کے پروڈکٹس کا استعمال کریں گے، پاکستان کا ریونیو بڑھے گا، پاکستان کا اپنا جو سرمایہ ہے وہ بڑھے گا، اور جب آپ دوسروں کے استعمال کرتے ہیں تو وہ پیسہ ان کے پاس جاتا ہے، اسی سے اسلحہ خریدا جاتا ہے، اسی سے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو مارا جاتا ہے، اسی سے وہ اپنی معیشت کو بھی مضبوط کرتے ہیں، اپنی دفاعی طاقت کو بھی مضبوط کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ اسی سے ان میں تکبر پیدا ہوتا ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص بھی کرتے ہیں۔ تو بس اپنی معیشت کو مضبوط کیجئے اور معیشت کو ان کی دھچکا دیجئے، دیکھیے پھر کیسے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت، یہ بھی ایک جہاد کا حصہ بن جائے گا، ہمارے شامل حال ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ اور تمام ہمارے مسلمان بہن بھائی جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں فتح و نصرت اور آزادی عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا